دو کلمے ہیں جو کہ رحمان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے کے لیے بہت آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان اعمال میں بہت ہی زیادہ وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ دو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بھئی دیکھیے، اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں اس دینی مجلس میں دینی علم کے حوالے سے، دین کی نسبت سے اللہ نے ہمیں یہاں سب کو اکٹھا کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے وہ مشہور بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ سلامت نواب صاحب سفر پہ جا رہے تھے۔ ایک ان کے گھوڑے کا لگام پکڑے خادم، ملازم، غلام ان کے ساتھ ہی تھا۔ مسجد آ گئی تو غلام چونکہ نمازی تھا، کہنے لگا جی سرکار یہ نماز کا وقت ہے، مسجد بھی آ گئی ہے، اگر مجھے اجازت ہو میں نماز پڑھ لوں؟ کہنے لگا ہاں ہاں صوفی پڑھ لو، کیا بات، کوئی بات نہیں پڑھ لو۔ وہ اندر چلے گئے۔ نواب صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے دروازے کے اوپر۔ انہوں نے اندر فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد سنتیں شروع، سنتوں کے بعد نوافل شروع۔ دیر ہو گئی، نواب صاحب کو بڑا غصہ آ گیا، کہنے لگے وہ صوفی باہر تو نکلو، کیا ہو گیا، اندر ہی بیٹھنے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو باہر آ رہا ہوں، نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھو نا یہ مجھے روک رہے ہیں۔ تو نواب صاحب کو اور غصہ آ گیا کہ جی میرے غلام کو، میرے ملازم کو کون روک رہا ہے جی؟ کون آپ کو روک رہا ہے؟ تو غلام بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا کہ جی نواب صاحب جو آپ کو اندر آنے سے روک رہا ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو آپ کو اندر آنے سے توفیق نہیں دے رہا، اور مجھے جو نا پھر باہر آنے سے وہ کیا کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ اندر جو گیا تھا غلام تھا تو وہ غلام، لیکن اللہ کے ہاں وہ نواب تھا۔ دروازے پہ جو کھڑا تھا وہ تھا نواب، لیکن غلام اللہ کے ہاں غلام وہ تھا، کیونکہ انتظار میں کون کھڑا تھا، وہ دروازے والا۔ اس لیے بھئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا دینی محفل میں۔ اور دینی محفل میں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، یاد رکھیے اس محفل کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا، دنیا ہے، اس پوری کائنات کا ایک ظاہر ہے، اور ایک ظاہر ہمیں نظر آتا ہے، باطن ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن باطن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان کو وہ باطن بھی نظر آتا تھا۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
توجہ سے یہ حدیث سنیں، جلد ثانی میں ہے۔ جب ایسے لوگ دین کی بات سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، محفل جب برخاست ہوتی ہے تو فرشتے محفل میں موجود ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رپورٹیں لے کے ہیں جی، جیسے کہیں بھی کوئی پروگرام ہو تو بھائی وہ خفیہ ایجنسیوں والے بھی رپورٹیں تیار کرتے ہیں، دیکھیں نا، ظاہر ایک باطن ہے، وہ رپورٹیں لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ اتنے سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں، 1500 بندے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی ووٹ مانگ رہے تھے؟ کوئی پروگرام تھا، کوئی جلسہ تھا، کیا تھا؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ سارے جمع ہوئے تھے، یا اللہ یہ جنت مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ معلوم ہوا کہ ایسی محفل میں بیٹھ کے نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں۔ اس لیے اگر کسی نے نیت نہیں کی ہے، بھائی جان اب نیت کر لیں کہ ہم یہاں پر جنت مانگنے کے لیے بیٹھے ہو۔ اکیلے مانگیں گے تو شاید قبول نہ ہو، تو 500,000 بندے مل کے اللہ سے درخواست کریں گے، انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ اور کیا چاہتے ہیں جی؟ نہیں، آپ کی مغفرت بخشش چاہتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ میری جنت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں، جنت کو تو نہیں دیکھا۔ پوچھیں گے کہ اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیسا ہوتا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اگر جنت کو دیکھتے اس سے بھی زیادہ پرجوش انداز میں مانگتے کہ جی اور کیا چاہتے ہیں جی؟ دیکھیے آپ بیٹھے ہو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں۔ بھائی ابھی سب نیت کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے اللہ۔ نیت یہ کر لیں، دیکھیں گھنٹہ بیٹھیں، 2 گھنٹہ بیٹھیں، یہ اتنا قیمتی ہو جائے گا، آگے بتاؤں گا آپ کو، اسی حدیث میں آئے، نیت کر کے بیٹھیں گے تو قیمتی ہوگا۔ اس لیے دینی مجلس میں بیٹھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے جس کو نیت کہتے ہیں۔ انما الاعمال، یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جی، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ فرمائیں گے کہ اگر یہ جہنم کو دیکھیں پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ اور زیادہ پرجوش انداز میں جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور غرض نہیں، آپ جا کر اعلان کر دیں کہ میں نے ان تمام کو جنت دے دی، سب کی مغفرت کر دیے، جہنم سے حفاظت دے دیے۔ اس لیے مجلس برخاست ہونے کے بعد رپورٹ کے بعد پھر اللہ کا کیا آتا ہے؟ فیصلہ آتا ہے۔ نیت کر کے بیٹھی۔ اس حدیث کے آخر میں سجاد صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، عربی میں وہ سناؤں گا تاکہ وہ حدیث کے الفاظ، مجھے تو لگتا ہے احادیث جو نا عموماً روایت بالمعنی ہے، لیکن یہ الفاظ مجھے لگتے ہیں یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ فرشتے پھر عرض کریں گے ٹھیک ہے جی، جو نیت کر کے بیٹھے ہوئے تھے توجہ کے ساتھ یاد رکھیے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک بندہ آ کے ویسے ہی پیچھے بیٹھ گیا تھا، انہوں نے دیکھا رونق لگی ہوئی ہے جی، لوگ کٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں، اور دیگ شیک کی آواز بھی آ رہی ہے، قریب ہی آواز، وہ رونق لگی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی پیچھے آ کے بیٹھا ہوا، اس نے کوئی نیت، اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا، اس کے یہاں کوئی دینی جو ہے نا سوچ نہیں تھی، ویسے ہی پیچھے آ کے بیٹھے، چلو کیا ہو رہا ہے ہم بھی دیکھیں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف جلد ثانی میں، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، عربی میں وہ سناتا ہوں،
اتنے ان الفاظ میں مٹھاس ہے کہ عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم ولا یخاف انیسہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے دین کے حوالے سے، یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ ان کے پاس ویسے بھی بیٹھنے والا محروم، ان کے پاس ویسے بھی بیٹھنے والا کیا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ ان سے جو مانوس ہے وہ خوف زدہ، لا یخاف انیسہم، وہ جو پیچھے ویسے ہی بیٹھا ہوا فرمائیں گے اس کی بھی بخشش کر دو جی۔ یہ مجلسیں دین کے حوالے سے، دین کی نسبت سے اتنی اللہ کے ہاں ان کی قدر ہے، اتنی ان کی قیمت ہے۔ ہم القوم لا یشقا بہم ولا یخاف انیسہم، اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ، لیکن نیت کر کے بیٹھیں۔ ہم القوم لا یشقا، اس پر میں بات، میری ذہن میں بات آ رہی، جب پڑھاتا ہوں طلباء کو بھی بتاتا ہوں، دیکھیے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، کیا مطلب؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کیا نہیں ہوتا، محروم۔ معلوم ہوا کہ نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں، محفل میں بیٹھتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے اس کی۔ نصیحت یہ، میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں کوئی تقریر کروں، سمجھ گئے کہ نہیں، نصیحت یہ ہے کہ اس دور میں یاد رکھیے نیک علماء، طلباء، حافظ قرآن، نمازی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں ہم القوم لا یشقا بہم ولا یخاف انیسہم۔ اس چیز کا خیال، اپنی صحبت کا خیال رکھیں، آپ کس بندے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ لازمی بات ہے شرابی کے پاس بیٹھیں گے تو شراب، نمازی کے پاس بیٹھیں گے تو نمازی۔ ماحول انسان کو بناتا ہے بھائی، ماحول بناتا ہے، اپنے ماحول کا خیال رکھیں، اچھے ماحول، بچوں کے لیے بھی اچھے ماحول کا انتظام کریں۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ماحول اچھا ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے، اچھی لوگوں کی محفل میں۔ اس لیے تو یاد رکھیے کہ اتنی اچھے لوگوں کی سیالکوٹ میں محفل ہوئی، میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا ہوں، میں نے کہا تم بھی چلو، تو میں نے کہا پیچھے ویسے ہی بیٹھ جاؤ ویسے ہی بیٹھ جاؤ، تمہارے بارے میں بھی اوپر عرش پر اچھے فیصلے ہو جائیں گے، اس لیے ساتھ لایا ہوں۔ بلایا تو مجھے گیا تھا، اس کو نہیں بلایا گیا تھا اس کو میں ساتھ لایا ہوں۔ بھائی اتنے نیک لوگ ہیں، یار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، جی ہر ایک پوچھتا مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے۔ بھائی مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، آقا دیکھو نا، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ اسلامی پڑھ، اور کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بھی آپ نہیں سوچتے کہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، سارے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو لوگ مدارس پہ اعتراض کرتے ہیں، مجھے ان سے یہ گلہ ہے کہ کبھی ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ بڑا وہ کہتے ہیں ہاں جی نصاب تبدیل کر رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیاوی چیزیں جو نا آپ اپنے درس نظامی کے نصاب میں شامل کر لیں، بہت اچھی بات ہے، لائن جی ہم شامل کریں گے، زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ چلنا ضروری ہے، لیکن ہماری بھی ایک گزارش ہے نا جی۔ آپ کہتے ہیں یہ دینی مدارس میں اسلام کافی زیادہ ہو گیا ہے، اس میں تھوڑی سی دنیا بھی داخل کریں، ٹھیک۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسکولوں میں کالجوں میں جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں کتنا اسلام ہے؟ میں تو سارا دیکھ چکا ہوں سب، اس میں کتنا اسلام ہے؟
اس میں بھی تھوڑا اسلام بڑھا دیں، اس کی توفیق بھی آپ کو ہو جائے کہ وہ بھی ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے، پاکستانی بچے، ان میں تھوڑا سا اسلام کو بڑھا دیں تاکہ بیلنس ہو جائے نا۔ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی سی جو نا بھائی دنیا بڑھا دیں، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو دین کی محفلیں، صحبت، مجلس بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں 4-5 بندے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن 4 بندے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے تو 5ویں کو خود بخود کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھا ہی گیا، کئی دفعہ ایسا ہوا، مجھے وضو کرنا ہوتا ہے تو 2-3 بندے ساتھ 3 ہوتے ہیں نماز پڑھ لیں، اب میں سستی ہوتی ہے کہ بھائی ذرا لیٹ پڑھ لیں گے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لیں پھر مجھے بھی ہمت ہو جاتی، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، بھائی چلیں وضو کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھائی تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے۔ پھر خیال آیا بہت ہو گیا، توبہ کر لینی چاہیے۔ مسلم شریف جلد ثانی میں بھی یہ حدیث ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جی اب بہت ہو گیا۔ دیکھیے انسان کے اندر اللہ نے خیر کا جذبہ بھی رکھا ہوا ہے اور شر کا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خیر کا جذبہ جو ہے نا بھائی تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، ذرا باہر سے اس کو حرکت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مجلس اسی خیر کی جو ہے نا طاقت اور قوت کو حرکت دینے کے لیے، یعنی توبہ کر لینے چاہیے، بہت ہو گیا، 99 قتل کیے جی۔ کسی نے، اس نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ جو توبے کے بارے میں مجھے مشورہ دے جی۔ انہوں نے کہا ہاں جی فلان جگہ ایک جو نا بندہ ہے جی، ان سے جا کے، راہب ہے، راہب، یہ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے۔ راہب ہمارے ہاں جیسے وہ عبادت گزار نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، صرف عبادت گزار اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو صوفی کہتے ہیں نا جی۔ اگر میں صوفی کو ہونا تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ صوفیوں کے خلاف بات ہو گئی، ترجمہ کر رہا ہوں میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی۔ یہ راہب ہے جی، صوفی، عبادت گزار ہے، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس دین کا پورا علم نہیں تھا، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی 99 قتل میں نے کر دیے، اب میرے لیے کوئی توبے کی گنجائش ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، تیرے لیے کوئی توبے کی گنجائش نہیں، نکلو یہاں سے بدمعاش کہیں کا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے صوفی کو بھی قتل کر دیا، 99 100 ہو گئے، سینچری بنا دی اس نے۔ پھر جا کے آگے چل کے پھر خیال آیا کہ نہیں بہت ہو گیا، 100 ہو گئے، اب تو ایک نیک آدمی کو بھی پھڑکا دیا ہے جی۔ پانی دے دیں مجھے تھوڑا سا۔ پھر کسی سے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو میں نے توبہ کرنی ہے، میں اس سے رابطہ کروں، کہ لے کہا ہاں فلان جگہ صاحب علم ہے، محدث ہے، مفسر ہے، شیخ الحدیث ہے، ان کے پاس چلے جائیں۔ وہاں گئے، ان کو کہا بتائیں جی پہلی بات یہ کہ میرے لیے توبے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا نا۔ وہ صاحب علم تھے، کہنے لگے کیوں نہیں، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا آپ کے لیے توبے کی گنجائش ہے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد دیکھیں اس نیک آدمی نے کیا مشورہ دیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو بھائی جس بستی میں آپ رہتے ہیں دوبارہ آپ اس بستی میں نہ جائیں، کیونکہ لگتا ہے کہ اس بستی والے مجرم، جرائم پیشہ لوگ ہیں، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کی توبہ کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ فلان جگہ ایک بستی ہے، وہاں کے سارے لوگ نیک لوگ ہیں جی، آپ وہاں چلے جائیں اور انشاءاللہ آپ کی توبہ کیا ہو جائے گی، مستحکم ہو جائے گی۔ صرف توبہ کرنے سے نہیں، توبے کی آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے، پودا لگاتے ہوئے پانی بھی دیتے ہیں۔ کیا چیز ہے، ماحول دیکھنا،
وہ بستی والے نیک ہیں تو لہٰذا وہ توبہ جو ہے نا ٹوٹے گی نہیں آپ کی. آپ وہاں چلے جائیں. روانہ ہو گئے. کہتے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے. ان کا یہ ہمارا مال ہے، 100 قتل کیے اس نے ہم اس کو لے جائیں گے. دوسری طرف رحمت کے فرشتے آ گئے. انہوں نے کہا توبہ کر چکا ہے، نیک لوگوں کی بستی اور نیک ماحول کی طرف جا رہا تھا، یہ ہمارا مال ہے، ہم لے جائیں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو ہے نا بھئی زمین ناپی جائے، اور برے لوگوں کی جو بستی ہے اس کی زمین ناپی جائے. نیک لوگوں ناپنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی رحمت کے فرشتے اس کو اٹھا لیں. صحبت کا اثر، ماحول کا اثر ہوتا ہے. دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک ماحول عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک ماحول عطا فرمائے، نیک صحبت، اچھے لوگوں کی مجلس اور محفل عطا فرمائے. دیکھیے یہ حدیث آپ کے سامنے بخاری شریف کی. اس میں ایک نیکی کا ذکر ہے. دیکھیے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں جی. کلمتانی، 2 کلمے اللہ کو بہت. یہاں سجاد صاحب توجہ فرمائیں، کلمے سے مراد کلام ہے، کیونکہ یہاں نا سبحان اللہ و بحمدی ایک کلام ہے، سبحان اللہ العظیم دوسرا. یہ کلمہ نہیں ہے. کلمہ تو آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، لفظ وضع لمانا مفرد، یہ مفرد نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اسبح سبحانہ، دیکھا جملہ ہے اس لیے یہاں کلمہ سے کیا مراد ہے؟ کلام مراد ہے. یہ علماء کے لیے تھوڑی سی بات مجھے کرنے دیں، ہے نا جی. یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کہیں گے جی ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کیوں بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ صداقت علی صاحب. مولانا صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو. پڑھیں جی کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد. میں نے تو کلمہ کہا تھا ایک لفظ، آپ نے تو پورا کلام ہی پڑھ دیا کیا کہا جائے گا کہ کلمہ کا اطلاق کلمہ بول کے کبھی کلام مراد لیتے ہیں. دیکھیں نا کلمہ طیبہ یہی چیز ہے. یہاں بھی کلمتانی 2 کلام ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا پڑھنے میں بہت آسان، دقت کوئی پیش نہیں آئے گی. کہتے ہیں وزن اعمال، جب اعمال کو تولا جائے گا یہ 2 کلمے بڑی وزنی نکلیں گے. کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاں جی پڑھتے رہیں. اب یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ کہ جب یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان 2 کلموں کو پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. سجاد صاحب اگر آپ اجازت دیں اس کی مثال دے دوں. بیٹے کو ساتھ لایا ہوں تاکہ مثال بھی دے دوں. اچھا یہ چھوٹا بیٹا ہے میرا، تھوڑا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے یہ جو ہے نا بھئی وہ محبت اس کے ساتھ زیادہ ہے. گھر میں ہمارے یہ کہ کوئی غلطی کرے نا، کوئی برتن توڑ دے، میں کہتا ہوں بھئی گلاس توڑا ہے، اپنے جیب خواہش سے گلاس لا کے رکھ لو. کپ توڑ دیے، کپ لا کے ڈال دو. اس لیے کپ نہیں ٹوٹتے. جزا و سزا کا نظام، اگر یہ نظام نہ ہو تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں، بنگلہ دیش بن جاتا ہے. جزا و سزا کا نظام کیوں توڑے ہیں؟ وجہ بتاؤ. اچھا یہ چھوٹے تھے، ابھی تو بڑے ہو گئے ہیں. اب تو کبھی یہ بھی جو ہے نا بھئی کپ توڑ دیتے.
کبھی گلاس ٹوٹ جاتا ہے ان کے ہاتھ سے نیچے گر کے، اس کو پکڑ کے پھر سارے لے آتے، جی گلاس توڑا اس نے چونکہ مجھے ان سے محبت زیادہ ہے تو مجھے ان کو سزا دینے کو دل نہیں چاہتا۔ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو سزا، صوفی یاد رکھیں، ان کو سزا نہیں دی جاتی، ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، ان کے پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ اس کے ناز نخرے اٹھائیں گے، اس کی غلطیوں پہ اس کو سزا نہیں دیں گے۔ یہ جو ہمارے صوفیاء کرام وظیفہ بتاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگلا کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ اللہ اللہ کرنے دو خواہ مخواہ جو بعض جو نا کہتے ہیں نا، اس میں ذات کا وہ ہوتا ہے، ہمارے نقش بندی حضرات میں اللہ 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 1000 مرتبہ پڑھیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا اللہ اللہ اللہ، یہ مبتدا ہے، خبر کدھر ہے؟ علماء سمجھ رہے نا مبتدا خبر ہے اب آپ اس مبتدا خبر جملہ اسمیہ کے چکر میں پڑے ہوئے، لکھا یہ ہے کہ جس چیز کا نام زیادہ لیا جائے دل میں اس چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی تم اپنی خبر کو چھوڑو، مبتدا خبر کو، اللہ کا نام اللہ اللہ کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، حج کرنا زکوٰۃ دینا آسان ہو جائے گا جب محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہونا بھائی چھوٹا جو ہے وہ اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، گلاس توڑ دیا جی، پھانسی دیں جی اس کو۔ اب چونکہ مجھے ان سے محبت ہے، سزا دینے کو دل نہیں چاہتا، میں پھر کہتا ہوں دیکھو نا یہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، رہنے دو۔ اب سمجھ گیا، جن کے ساتھ محبت ہوتی ان کو ایسے ہی ہوگا۔ یاد رکھیے جو یہ کلمات دہرائے گا اللہ کا محبوب بنے گا، پھر اس سے غلطیاں ہو جائیں گی۔ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مجھ سے ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں، جی سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، فرشتے پکڑ کے لے آئیں گے کہ جی اس نے یہ گناہ کیا، جی یہ گناہ کیا۔ چونکہ اللہ محبت کر رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو، ایسے ہی نادان بچہ ہے، رہنے دو۔ اللہ کے ہاں محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، یہ اس لیے ان کو ضرور پڑھا کریں۔ اور امام بخاری نے یہ کلمات نا، سبحان اللہ و بحمد، یہ کلمے، اب یہ سوال ہے کہ یہ کلمے اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟ دیکھیں اللہ کی جو صفات ہے نا دو قسم کی، ایک تو صفات سلبیہ کہتے ہیں، ایسے صفات، ایسی چیزیں جن سے اللہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی لا شریک لہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کا کوئی شریک، شریک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پارٹنر۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، آسمانوں کو بنانے میں، زمین کو بنانے میں، پہاڑوں کو بنانے میں، دریاؤں کو بنانے میں، انسان کو بنانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر۔ تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ عبادت میں اس کا کوئی پارٹنر، اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ شریک پارٹنر ہے، پارٹنر کون ہوتا ہے؟ میرے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو سجاد صاحب کو کاروبار کے لیے اپنا پارٹنر بنا دیتا ہوں، اگر میرے پاس پیسے پورے ہوں تو پھر میں کسی کو، یہ تاجر لوگ، آپ سیالکوٹ والے، آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا لا شریک لہ، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے، زمین کو بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، دریا کو بنانے میں، انسان کو بنانے میں، اسی نے بنایا۔ یہ لا شریک لہ یہ کیا ہے؟ صفات سلبیہ، نہیں کیا مطلب؟ اللہ کا بیٹا نہیں، سلب، نفی، اللہ کی بیٹی نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، ہاں جی، کیوں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ قل اللہ احد لم یلد ولم یولد، ہاں جی، کیوں بیٹا نہیں؟ دیکھیے نا سجاد صاحب کو بیٹا چاہیے، کیوں چاہیے؟ کبھی آپ اس پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ سجاد صاحب نے بوڑھا ہونا ہے، بیٹا کیا بنے گا؟ بڑھاپے کا۔ بتاؤ اللہ نے بوڑھا ہونا ہے، اس لیے اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔
سبحان اللہ کا کیا معنی؟ میں اعلان کرتا ہوں، اسبح سبحانہ، کہ میرا اللہ جو ہے نا ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سپود سجاد صاحب کو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بیٹے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں، انہوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد وارث بننا ہے کہ نہیں بننا؟ اللہ نے مرنا ہے۔ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں یہ سورہ جو ہے نا بھائی، جو ہے نا بھائی یہ آیت کرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الحی القیوم، زندہ جاوید ذات، سدا بہار، کبھی اس کی ذات پہ خزاں طاری نہیں ہوگا، بیٹے کی اس کو ضرورت، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھا سبحان اللہ کا یہ معنی، نہ کوئی شریک ہے اس کا، نہ کوئی بیٹا ہے اس کا، نہ ضرورت ہی نہیں۔ صفات سلبیہ، وَبِحَمْدِهِ میں صفات ثبوتیہ، کہ جتنے بھی کمالات ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت یہ کیا چیز ہے؟ صفات ثبوتیہ میں سے، صفات کمال میں سے۔ اللہ علیم ہے، علم والے ہیں، اس لیے جو علم حاصل کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کی جھلک اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ میں صفات ثبوتیہ کا، صفات سلبیہ سب کا ذکر ہو گیا، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ توحید کا کلمہ ہے۔ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹی نہیں، شریک، توحید اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھیے ہمارے بزرگ جتنے بھی وظیفے بتاتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، یہاں پر توحید کا سبق موجود ہے۔ بندہ ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم توحید کا اعلان کرتا رہے، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے میرے وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، توحید کی وجہ سے۔ اور میں ایک چیز آپ سے پوچھوں کہ کہتے ہیں بھائی اعمال کو تولا جائے گا، کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میزان اعمال کو تولنے والے ترازو میں کیا ہو جائیں گے؟ وزنی ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اعمال کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، عقل مند اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ کہتے ہیں لکڑی کو تولیں، پتھر کو تولیں، سونے کو تولیں، نماز کو کیسے تولیں گے؟ ہماری عقل نہیں مانتی ہوگا۔ نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا مان جانا چاہیے، مان جانا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم عقل مند، آج کل بھی بڑے عقل مند پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میں گزارش کروں آپ سے کہ آج اگر معتزلہ ہوتے تو وہ اپنے عقل پہ ماتم کرتے۔ وہ کہتے ہیں آراز کو کیسے تولا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، یاد رکھیے کہ جو ہے نا بھائی ایک چھوٹی سی مشین ہو، تھرمامیٹر ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد جو ہے نا بھائی کتنا ٹیمپریچر ہے، بخار ہے آپ کے جسم میں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے 102 103 100۔ یہ ٹیمپریچر، یہ حرارت عرض نہیں، یہ عرض ہے۔ اب دیکھیں اس کو تولنے کے لیے بندے نے، سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے، مشین نکل آئی۔ دیکھا بلڈ پریشر، مشین یہاں باندھتے ہیں بھائی، دکھاتے ہیں بھائی، نکل آتا ہے کتنے بھائی جو نا اتنے جو نا بلڈ پریشر ہے بھائی۔ دیکھا آراز ہیں، ان آراز کو تولا جاتا ہے۔ شوگر، یہ خون کا تھوڑا سا قطرہ لے کے کہتے ہیں اتنی شوگر ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ بھائی عجیب عجیب چیزوں کو ہاں ہر چیز کو تولنے کی مشین، ترازو الگ۔ انسان نے بھائی یاد رکھیے ٹیمپریچر کو تولنے کے لیے ایک مشین بنا دی، تو کیا اعمال کو تولنے کے لیے اللہ مشین نہیں بنا سکتے؟ کوئی ترازو نہیں بنا سکتے؟ ایسے عقل مند بہت پھرتے رہے، لیکن ان کی عقل پیچھے رہ گئی، وہی آگے نکل گئی۔ دنیا نے ترقی کی تو وہی کے اوپر جو ہے نا مہر تصدیق سب کری، یہی ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ تولتے کس چیز کو ہیں بھائی؟
نے کہا نا سوال تولتے کس چیز کو ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے قیمتی چیز کو تولتے ہیں، بیکار چیز کو نہیں تولتے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم وہ کرتے ہیں بہت قیمتی چیز ہیں، ان کو تولا جائے گا۔ اور تولتے کیوں ہیں؟ تاکہ ان کا حساب کتاب کر کے ان کی قیمت ادا کی جائے۔ وقت آئے گا بھائی صوفی، وقت آئے گا، غفلت میں مبتلا نہ ہو، وقت آئے گا کہ بھائی یہ اعمال کو تولا جائے گا اور پھر ان کی قیمت لگے گی اور پھر ان کی قیمت کی ادائیگی ہوگی جنت کی شکل میں۔ ہماری ایک نماز کی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی سجاد صاحب، ایک صاحب جو شاعر تھے، وہ شاعری سیکھنے کے لیے ایک استاد شاعر کے پاس گئے، شعر سیکھتے رہے، شعر و شاعری سیکھتے رہے، سال ان کے پاس گزار کے پھر واپس آئے۔ آتے ہوئے استاد صاحب نے ان کو ایک شعر لکھ کر دے دیا، ایک پرچی کے اوپر ایک شعر لکھ کر دے دیا اور ان کو کہا کہ جی یہ 1,00,000 روپے کا شعر ہے۔ کتنے کا؟ 1,00,000 روپے کا شعر ہے۔ اچھا میں نے لاہور بھی جانا ہے اس لیے گھڑی دیکھ رہا ہوں سجاد صاحب، صبح سبق بھی پڑھانا ہے، اتوار کو میری چھٹی نہیں ہوتی۔ 1,00,000 روپے کا، وہ خوش ہو کے آ گئے، گھر آ گئے، والدہ کو نے کہا کہ جی بیٹا کچھ لائے ہو؟ گئے تھے وہاں میں جی، انہوں نے کہا ہاں جی 1,00,000 روپے لائے ہوں جی، ان کو دے دیا۔ بھائی یہ تو کاغذ ہے۔ والدہ نے کہا اچھا بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا، کاغذ کو 1,00,000 روپے کہہ رہے، لیکن وہ بضد تھا کہ میرے استادوں نے کہا یہ 1,00,000 روپے ہے جی، اس لیے استادوں کی بات مان لیں۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ 1,00,000 روپے، گھر میں سبزی نہیں، جاؤ سبزی لے آؤ 1,00,000 روپے میں۔ وہ گئے، جا کے سبزی والے کو کہا ٹماٹر، پیاز، آلو، فلاں 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 یہ سبزیاں دے دیں، دے دیا۔ ان کو کہا بھئی یہ 1,00,000 روپے لے لیں، آپ کے جتنے بنتے ہیں وہ رکھیں، باقی مجھے واپس کر دیں۔ سبزی والا اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کا دماغ چل گیا، پاگل ہو گئی یہ کاغذ کو کیا، ان کو پرچی ان کو دے دی، وہ سبزی واپس، نکلو یہاں سے، نکال دیا۔ اچھا وہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں کہ استادوں نے تو کہا تھا یہ 1,00,000 روپے کا شعر ہے، نہ امی مان رہی ہے نہ سبزی والا۔ راستے میں آ رہے تھے تو اعلان ہو رہا تھا کہ مشاعرہ ہے اور شہر کے تمام شاعر جمع ہوئے ہیں، تو بھئی کسی کے پاس شعر ہو آ جائے مقابلے میں۔ وہ بھی جا کے بیٹھ گئے، کسی کے پاس شعر ہے جی؟ وہ کہا میرے پاس ہے جی، لاؤ مقابلے میں۔ وہ شعر لے آئے، پڑھا اسے، تو جو جج حضرات تھے انہوں نے دیکھا آخر میں اعلان ہوا کہ یہ جو ایک شعر ہے یہ شعر پہلے نمبر پہ آ گیا، اور پہلے نمبر کے شعر کا انعام ہے 1,00,000 روپے۔ بھائی میں کیا کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں نماز پڑھ کے ہم اگر اس کی قیمت سبزی والے سے پوچھیں گے وہ کیا پاگل ہے؟ نماز پڑھ کے، اچھا بخاری شریف پڑھنے کے بعد ہم اس کی قیمت جو نا بھائی کس سے پوچھیں؟ سبزی والے سے پوچھیں، یہ پاگل ہے۔ امی والدہ سے پوچھیں، وہ کہ بھائی یہ کیا، یہ تو کاغذ ہے، 1,00,000 روپے کدھر سے آ گیا؟ یاد رکھیے اس نماز کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے ادا۔ اتنی بڑی قیمت ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اس کی قیمت ادا، روزے کی قیمت، حج کی قیمت، دین کے علم کی قیمت۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا میں جو نا کوئی آپ کی قدردانی نہیں کرتا، گھبرانے کی بات، ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے۔ ان اعمال کو تولنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ وقت، اور اس وقت تولا بھی جائے گا اور اس وقت پھر ان کی قیمت بھی ادا کی جائے گی۔ بعض علماء بڑے دل تنگ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا پڑھا جی تو پھر آگے جو ہے نا بھئی ہمیں نوکری نہیں مل رہی، پیسے نہیں مل رہے۔ بھئی دیکھیں آپ کی قیمت تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، آپ تسلی رکھیں، اس کا ایک وقت آئے گا۔ جب وقت آتا ہے نا بھئی سجاد صاحب، دیکھیں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے،
پیدا ہو گیا، اب آپ جو ہے نا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی داڑھی نکل آئے سجاد صاحب ہم سب کو لے کے ختم یاسین ختم پڑھ رہے ہیں کہ جی اس کی داڑھی نکل آئے تاکہ ثواب ملے اس کا. ہاں جی داڑھی نکل آئے گی نہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو داڑھی خود بخود نکل آئے گی. بھائی دانت، چھوٹا بچہ پیدا ہوا کہتے ہیں کہ بھائی دانت نکل آئے، اس کے دعائیں کر رہے ہیں بزرگوں سے کہ دانت نکل آئے، نہیں نکلیں گے. لیکن جب وقت آئے گا تو خود بخود نکل آئیں گے دانت. بھائی اس لیے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ جو اعمال صالحہ ہیں، یہ جو اخلاق حسنہ ہیں، ان کے تولنے کا بھی ایک وقت ہے، ان کی قیمت لگنے کا بھی ایک وقت ہے، ان کی قیمت کی ادائیگی کا بھی، اور وہ وقت ہے قیامت کا دن. انتظار کرنا پڑے گا. آپ کہ جی انتظار کا، ہم تو انتظار نہیں کر سکتے. دنیا میں ہر چیز کا آپ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ گندم کا بیج ڈالتے ہیں تو اگلے دن فصل کاٹنے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، تب ایک دانے کے 100 دانے بن جاتے ہیں، 700 دانے بن جاتے ہیں. یاد رکھیے انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے ہم دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں ہم انتظار کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے کہ جی ہم انتظار کریں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی ملنا چاہیے. نماز پڑھ کے نکل کے آتے ہیں، دروازے پہ کہیں بندے کا خیال ہوتا ہے یہی نقد کچھ مل جائے. بھائی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. میں یہ 2-4 باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی، چونکہ میں نے واپس لاہور جانا ہے، تو صبح میری جو نا سبق بھی پڑھانے میں نے، تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، آپ میرے لیے دعا گو رہیں. اب دعا کریں، مختصر دعا کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں گا. باقی سجاد صاحب اپنا پروگرام آگے بڑھائیں گے. اچھا جی دعا کر لیں یا نکاح پڑھانے؟ نکاح پڑھانے لائیں؟ نہیں نہیں بعد میں اکٹھے ہی کر لیں گے. اچھا جی ایک منٹ جی، ایک منٹ. اچھا یہ مولانا صاحب نے مجھے یاد دلایا، مجھے وہ نہیں تھا، خیال نہیں آیا کہ جو بچی جو ہے نا، میرا خیال ہے بچیاں جو بچیوں کا مدرسہ ہے جو دور حدیث کر رہی ہیں، ان کو حدیث کی سند کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ختم بخاری کا یہی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ جامع شفیہ کے جو 8 مشائخ ہیں، حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ 5 مشائخ ہیں جامع شفیہ کے. اس کے علاوہ میرے نانا جی تھے حضرت مولانا مستجاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی، ان کی طرف سے 6، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرم والے ان کی طرف سے 7، اور دیوبند کے محتمم تھے مولانا قاسم سالمی رحمہ اللہ، قاری طیب صاحب کے بیٹے، ان کی طرف سے بھی مجھے حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے. تو میری طرف سے ایک تو وہ جو بچی دور حدیث کر رہی ہیں ان کو یہ تمام میری جو 8 مشائخ سے مجھے حدیث کی اجازت ہے، ان بچیوں کو بھی میری طرف سے 8 مشائخ کے حوالے سے حدیث سنانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو علماء دور حدیث کر چکے ہیں سمجھ گئے کہ نہیں، جو علماء دور حدیث کر چکے ہیں میری طرف سے ان کو بھی یہ 8 سندوں کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اب یہ نکاح پڑھانا لائن آ جائیں.